السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو آج ہم تجوید کا اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ پہلے تجوید کے 2 لیکچر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ پہلے لیکچر آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے، نہیں سنے ہیں تو میرے چینل پر آ کر لیکچروں کو سنیے گا۔ تو اب ہم اپنا اگلا لیکچر جو مخارج ہے ان کے بارے میں ہے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، حروف کے مخارج کا بیان۔ یہ کل 17 حروف ہیں جنہیں مخارج حروف کہا جاتا ہے۔ کل 17 مخارج حروف ہیں۔ پہلے ہیں الف، واو اور یا۔ بحالت مدہ، منہ کے خالی حصے کی ہوا سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ جو ہمارے منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے اس سے یہ ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ دوسرا ہے حمزہ اور ہا، حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے، ہمارا سر حلق جو سینے کی طرف ہے وہاں سے یہ حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ عین، ہا، یہ بھی حلق کے پچ سے ادا ہوتے ہیں۔ خا، غین، خا، حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے یہ غین، خا ادا ہوتے ہیں۔ قاف، زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس وقت قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف، اس جگہ سے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، جہاں سے قاف 2 نقطوں والا ادا ہوتا ہے اسی جگہ سے تھوڑا منہ کی طرف ہٹ کر دوسرا اسے کہتے ہیں قاف کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، شین اور یا، زبان کے بیچ جب تالو کے بیچ سے جڑ جائے تو اس وقت یہ جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی کروٹ ضاد کا مخرج۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے اور بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے مشکل، دونوں طرف سے ایک دم نکلتا ہے جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے ادا۔ لام، زبان کی کروٹ کے اخیر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے ادھر سے یہ لام ادا ہوتا ہے۔ نون، انہی میں سے یہ 4 دانتوں کے شروع میں سے ادا ہوتا ہے۔ نون بھی انہی میں سے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے، مسوڑے جہاں جوڑے ہوتے ہیں وہ مسوڑے یعنی اندر سے ایک کم ہو جاتا ہے وہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ را، انہی میں سے اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تا، دال اور تا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی جڑ کی طرف سے والے آدھے حصے سے نکلے تو یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تا، دال اور تا۔ زا، زال اور سا، زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو اس وقت یہ زا، زال اور سا ادا ہوتے ہیں۔ صاد، زا اور سین، یہ سیٹی کی آواز دیتے ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو اس وقت سین، صاد، سین اور صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں۔ فا، اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے۔ با، میم اور واو غیر مدہ۔ با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری کے ملنے سے اور میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی تری کے ملنے سے اور واو غیر مدہ، دونوں ہونٹوں کے گول کر کے نہ تمام بند کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ نون اور میم غنہ، ان پر غنہ کیا جاتا ہے خشوم، یہ ناک کا جو خالی حصہ ہوتا ہے ہڈی ناک کی وہاں سے ادا ہوتے ہیں، ناک کے بانسے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔
یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو ایک دو بار سنیں گے، ادا کرنے کی کوشش کریں گے حروف، تو آپ لوگوں کو آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں تصویر کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ مخارج کی ایک پک دیتی ہوں، اس کو غور دیکھ لیجیے، اس کے ساتھ میچ کر کے پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ سے یہ حروف ادا ہو جائیں گے اور ہم لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ ہاں جی، امید ہے کہ آپ کو میرے یاد کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل پر نہیں دیکھا ہوگا تو اس کو دیکھیں اور آگے لوگوں میں شیئر کریں اور اس کو لائک کریں، تاکہ ہم مجید میں رمضان مبارک میں اور عام زندگی میں اپنی تجوید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ السلام علیکم، اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔